گزشتہ ہفتے بھی ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی، اسی حدیث کے دو فقرے رہ گئے تھے، تو تھوڑا سا اس کے اوپر اشارہ کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کروں کہ امام رضا علیہ السلام سے ایک سوال کیا گیا اللہ کے بہترین بندے کون ہیں؟ امام نے کہا کہ وہ افراد کے جن کے اندر 4 خصوصیت ہوتی ہیں وہ اللہ کے بہترین بندے۔ پہلی خصوصیت آپ کی خدمت میں عرض کی الذین اذا احسنوا استبشروا۔ اب بہترین بندہ وہ ہے کہ جب وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، خوش ہوتا ہے۔ یہ خوشی اس کے باطن میں بھی ہوتی ہے، اس کے ظاہر پر بھی ہوتی ہے۔ 8ویں امام نے بھی کہا اور ان کے فرزند امام تقی علیہ السلام کے جن ان کے پاس ایک شخص آیا، خوش تھا۔ امام نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا مولا آج میں بہت خوش ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں نے آپ کے بابا سے یہ سنا تھا کہ بہترین انسان وہ ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اس کے چہرے پر خوشی ہوتی ہے۔ میرے اندر خوشی ہے، میرے چہرے پر خوشی اس وجہ سے کہ آج میں نے چند لوگوں کی مدد کی۔ تو امام نے کہا کہ ہاں بہت اچھی بات ہے، مگر یہ کہ تم نے وہ احسان جو ہے دوسری چیزوں کے ذریعے، غلط چیزوں کے ذریعے باطل نہ کیا ہو، منت کے ذریعے باطل نہ کیا ہو۔ اچھا کام کر کے منت سامنے والے کے اوپر رکھ دی، معلوم ہوا کہ وہ سارا کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا۔ تو 8ویں امام کی اس حدیث کی تفسیر امام تقی علیہ السلام نے، 9ویں امام نے اس طرح سے کی۔ بس احسان ہونا چاہیے، خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ اور احسان کی جو اہل بیت علیہ السلام نے جو خصوصیت بیان کی وہ یہ ہے کہ احسان جب کرو نا کسی کے اوپر تو اس چیز کے ذریعے کرو جس چیز کو تم پسند کرتے ہو۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے مما تحبون، وہ چیز جس کو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ جو تم اخلاق، یہی اخلاق اور کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں اخلاق یعنی یہ کہ جو تم اپنے لیے چاہتے ہو وہی دوسرے کے لیے چاہو، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ بھائی میں اگر یہ پسند نہیں کرتا کہ مجھے کوئی شخص آ کر کچھ پیسے دے اور پورے محلے کے اندر گائے، میں پسند نہیں کرتا، تو جس طرح میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا اسی طریقے سے میں اگر دوسرے کی مدد کرتا ہوں، اس کو کوئی قرضہ دیتا ہوں تو مجھے بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ میں اس قرضہ دینے کے بعد کسی کے سامنے جا کر اسے بیان نہ کروں، کسی کے سامنے گاتا نہ پھروں، اس احسان کو ختم نہ کروں۔ یہ اخلاق یعنی ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ تم نہیں چاہتے کہ تمہاری غیبت ہو، جب تم یہ نہیں چاہتے تو تم بھی کسی کی غیبت مت کرو۔ تم نہیں چاہتے تمہارے اوپر کوئی تہمت لگائے تو تم بھی کسی کے اوپر تہمت مت لگاؤ۔ اخلاق یہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ تو پہلی خصوصیت جو ہم نے گزشتہ ہفتے گفتگو کی تھی جس پر کہ مولا نے فرمایا کہ الذین اذا احسنوا استبشروا، احسان کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، خوشی کی لہر دوڑ رہی ہوتی ہے۔ دوسری خصوصیت عرض کی کہ جناب اذا اساءوا استغفروا، جب وہ ان سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جا کر استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ بہترین دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں استغفار۔ وہ چیز ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر کسی انسان کے پاس ہو، قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ ان کے پاس ہو تو ان پہ عذاب نہیں ہوگا۔ ایک رسول خدا کا وجود، دوسرا استغفار۔ رسول خدا کا وجود، ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے اگر استغفار کرنے والا ہوگا تو اس کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ یعنی ایک بہترین عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک اور چیز جو امام نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے کہ اذا غضبوا عفوا، جب وہ غضبناک ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ اپنے غصے پر کنٹرول۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا غصہ کہاں پر کنٹرول ہوتا ہے؟ اس وقت کنٹرول ہوتا ہے جب سامنے والا ہم سے بڑا ہو، ہم کچھ نہیں کہتے، جو کچھ ہوتا ہے ہمارے منہ کے اندر ہی رہ جاتا ہے، زبان سے باہر نہیں آتا۔ لیکن جہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں سامنے والا کمزور ہے تو ہم فوراً اس غصے کا اظہار کر دیتے ہیں۔ بیگم ہے، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، کمزور ہیں، جو کمزور ہیں۔ اگر یہی بیگم طاقتور ہو جائے تو اس کا سامنے منہ نہیں کھلتا، یہی بچے اگر طاقتور ہو جائیں تو اس کے سامنے منہ نہیں کھلتا۔ یہی سامنے والے کو دیکھ کر ہمارا غضب جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔
امام کیا فرماتے ہیں؟ کہا نہیں، بہترین انسان وہ ہے جو غضب کو کنٹرول میں رکھے، قابو میں رکھے، نہ صرف قابو میں رکھے بلکہ سامنے والے کو معاف کر دے۔ کسی نے کوتاہی کی ہے، آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، تو آپ نہ صرف یہ کہ غضبناک نہ ہوں بلکہ اسے کیا کریں؟ عفو، معاف کر دو۔ یہ معاف کرنا یہ اللہ کی صفت ہے۔ تم اس کو معاف کرو گے اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ارحم ترحم، تم معاف کرو اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قیامت میں جو ایک آواز آ رہی ہوگی کہ صاحب اب وہ آ جائے کہ جس کو خود پروردگار اجر دے گا۔ لوگ کہیں گے یہ کون ہے جس کو خود پروردگار عالم اجر دینے والا ہے؟ کہا یہ وہ ہے کہ جو دنیا میں معاف کرنے والا تھا، معاف کر دیتا تھا۔ تو معاف کرنا جو ہے وہ خود ایک ایسی فضیلت ہے کہ جو یوں کہوں کہ الہی صفت ہے، پروردگار کی صفت ہے۔ اور اگر اس کے مصادیق کو دیکھنا ہے دنیا کے اندر تو ائمہ معصومین انبیاء کرام کو دیکھیے کہ ان کے اوپر کتنا ظلم ہوتا تھا، کتنی جسارتیں ہوتی تھیں، حتیٰ ان کی مملوک، ان کے غلام ان کے سامنے گستاخی کرتے تھے، ان کی شان میں گستاخی کرتے تھے، لیکن ائمہ معصومین معاف کر دیتے تھے۔ کنیز نے کہا والعافین الغیظ، امام نے کہا جا تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ امام موسیٰ کاظم غصہ پینے والا امام، اتنا ظلم کیا لیکن غصے کا اظہار نہیں ہے، غضب نہیں آتا۔ امام غصہ پی رہے ہیں، بس غصہ آنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے اس طرح سے کہ جب ذرا سا بلڈ پریشر ہائی ہوا تو ہم جو ہے دوسرے کے اوپر غضبناک ہو جائیں، نہیں، یہ مورد پسند نہیں ہے، یہ اچھے انسان کی علامت نہیں ہے کہ آپ جو ہے بات بات پر غصہ کرنے لگے۔ نہیں، آپ کو معاف کرنے والا بننا ہے، غصہ کرنے والا نہیں بننا۔ لہٰذا کہا تاج المکارم ہے معاف کرنا، بہت اہم صفت ہے۔ اسی طرح ایک اور صفت کیا تھی؟ وَإِذَا أُوتُوا شَكَرُوا، کہ جب اس کو عطا کیا جاتا ہے نا کسی چیز کو تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ شکر کرتا ہے۔ یعنی بہترین انسان کی صفت یہ ہے کہ اگر اسے کوئی چیز ملے، بچہ ہے اس کے والد نے والدہ نے کوئی چیز دی تو یہ نہ سمجھے کہ صاحب ان کی ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے ان کی ذمہ داری ہے، لیکن میرا کیا فرض ہے؟ میرا فرض یہ ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں، میں انہیں ایک تھینک یو کہوں، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لوں۔ شکریہ ادا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ جب اسے بہترین انسان وہ ہے کہ جب اسے عطا کیا جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ اپنے والدین کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس عطا کرنے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللہ عز وجل، جو دنیا کے اندر تمہیں نعمت دینے والے ہیں جو شخص ان کا شکریہ ادا نہیں کرتا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ اگر میں نے اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا نہیں کیا، دنیا میں سب سے زیادہ انسان کو کون دیتا ہے؟ کس کے ہاتھ سے سب سے زیادہ ملتا ہے؟ ماں باپ۔ صبح سے لے کر رات تک ماں کھلاتی رہتی ہے، صبح اٹھتے ہی کھلاتی ہے، دوپہر کو کھلاتی ہے، شام کو کھلاتی ہے، رات کو کھلاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر میں ماں کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو میں نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ باپ میرے لیے زحمت کرتا ہے، کما کر لے کر آتا ہے، میرا پیٹ اس کی کمائی سے بھرتا ہے، اگر میں نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا تو میں نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ دوست ہے، میری مدد کرتا ہے، پڑھائی میں مدد کرتا ہے، دوسری چیزوں کے اندر میری مدد کرتا ہے، میری زبان کے اوپر ایک جملہ آنا چاہیے کہ آپ کا شکریہ، آپ نے زحمت کی۔ بس اگر آپ کو کوئی چیز کسی کی طرف سے ملتی ہے اور آپ اور میں بہترین انسان کے زمرے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ جیسے ہی کوئی نعمت ملے ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ بہترین انسان وہی ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ جب اس کو عطا کیا جاتا ہے تو اس کی زبان پر شکریہ آتا ہے، تھینک یو، شکریہ۔ تو عزیزان محترم، اس دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ آپ کو مجھے نوازنے والے ہیں وہ ہمارے والدین ہیں۔ اگر ہم ساری زندگی بھی ان کا شکریہ ادا کرتے رہیں تو ہم ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ان کی طرف سے ملی ہیں۔ اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے صاحب ماں باپ تو چلے گا، اب ہم کیا کریں، ان کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ دیکھیے، جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو جس دنیا میں منتقل ہوتا ہے اس دنیا کا نام کیا ہے؟ عالم برزخ۔ اور عالم برزخ میں انسان تین چیزوں کا مہمان ہوتا ہے۔ ایک اس کا عقیدہ،
ایک اس کا عمل، ایک اس کا اخلاق، تینوں چیزیں مجسم ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ اچھی ہوتی ہیں تو وہ زندگی راحت اور سکون کی ہوتی ہے، لیکن اگر یہ اچھی نہیں ہے، اخلاق اچھا نہیں تھا، اعمال اچھے نہیں تھے، عقائد اچھے نہیں تھے، مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے۔ چیزیں بری شکل میں اس کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں، اچھی شکل میں نہیں ہوتی۔ تو اب جب انسان اس دنیا سے چلا گیا، یہ جو اس کے اعمال ہیں، یہ جو اس کی عبادتیں ہیں، یہ جو اس کا عقیدہ ہے، یہ جو اس کا اخلاق ہے، یہ اس کے ساتھ جاتا ہے۔ لہٰذا روایت میں ہے نا چھٹے امام کی کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، مرتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو اس کی قبر کے اندر 6 مختلف صورتیں داخل ہوتی ہیں، جن میں سے ایک جو ہے بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ وہ 6 کیا ہیں؟ کا نماز آتی ہے ایک چہرے کی صورت میں، خوبصورت چہرے کی صورت میں، روزہ آتا ہے، زکوٰۃ آتی ہے، حج آتا ہے، اس کے نیک اعمال آتے ہیں، اور ایک جو ہے بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ تو اس سے سوال کیا جاتا ہے بھائی تم کون ہو؟ جب سب سے پوچھا جاتا ہے، سب اپنا تعارف کراتے ہیں کہ صاحب یہ کون ہے؟ کہا یہ تمہاری نمازیں ہیں۔ اچھا یہ کون ہے؟ یہ تمہاری زکوٰۃ ہے۔ یہ کیا ہے؟ تمہارا حج ہے۔ یہ کیا ہے؟ تمہارے نیک اعمال ہیں۔ ایک جو بہت زیادہ خوبصورت چیز جس کی قبر کے اندر داخل ہوتی ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے بھائی تم کون ہو جو اتنی خوبصورت ہو؟ کہا میں وہ ولایت اہل بیت ہوں جو یہ دنیا کے اندر رکھتا تھا۔ یہ چیزیں کہاں یہ چیزیں کہاں بنی ہیں خوبصورت؟ اسی دنیا کے اندر خوبصورت بنی ہیں۔ یعنی دنیا میں میں نے نماز پڑھی تھی، دنیا میں میں نے زکوٰۃ دی تھی، دنیا میں میں نے ولایت اہل بیت کو اپنے لیے ذخیرہ کیا تھا، محبت اہل بیت کو ذخیرہ کیا تھا۔ تو یہ ساری چیزوں کی جو جگہ ہے وہ یہی دنیا ہے۔ یہ جو اہل بیت کی مصیبت کے اندر آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، یہ مرنے کے بعد نہیں، اس دنیا کے اندر جو آئے تھے وہ ذخیرہ بنے گا۔ جب قیامت میں ساری آنکھیں رو رہی ہوں گی تو ایک آنکھ ہوگی جس کے اندر گریہ نہیں ہوگا، جس کے اندر پریشانی نہیں ہوگی، جس سے جو بہہ نہیں رہی ہوگی۔ وہ کون سی آنکھ ہے؟ وہ کہ جو دنیا میں حسین کی محبت میں آنسو بہا رہی ہوگی، یا ائمہ معصومین کی آنکھوں سے آنسو